أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آیت ہے 124 نمبر اور 123 اور 124 یہ دونوں آیات پہلے گزر چکی ہیں، آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس بامانیکم، اور صرف تمہاری خواہشات یہ بنیاد نہیں بنتی نجات کی۔ پیچھے بات شیطان کی ہوئی کہ یعدہم ویمنیہم، کہ شیطان کیا کرتا ہے، لوگوں سے وعدے کرتا ہے اور ان کو لالچ دیتا ہے، توقع دلاتا ہے۔ اب وہ جو شیطان آرزویں پیدا کرتا ہے، یہاں اللہ نے اس چیز کی نفی فرما دی کہ لیس بامانیکم، نہ تمہاری آرزو پر ہے، ولا امانی اہل الکتاب، اور نہ اہل کتاب کی آرزو پر ہے۔ یعنی جو وہ تمنائیں کرتے ہیں کہ ہم اس طرح معافی ہو جائے گی اور بخشے جائیں گے اور ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا کیونکہ ہم اتنے بڑے خاندان سے ہیں اور ہمارے آباء و اجداد ایسے تھے، تم اور اہل کتاب سب کے سب یہ یاد رکھو کہ محض آرزوؤں سے اور تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ من یعمل سوءا، جو کوئی بھی آدمی گناہ کا کام کرے گا، یجز بہ، اس کی سزا پائے گا۔ پھر یہ سزا اگر جو اس نے گناہ کا کام کیا ہے حقوق العباد سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی گرفت زیادہ کرے گا، کیونکہ بندے کا بھی حق ضائع کیا اور اللہ کا بھی حق ضائع کیا اس نے۔ اور اگر یہ اللہ کے حقوق میں سے ہے تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو اللہ اسے معاف نہیں کرے گا، وہ اس کی مشیت پر موقوف ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری محض تمناؤں سے کیا ہوتا ہے، تم تمنا کرتے رہو کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہمیں عذاب ہی نہ ہو، اور دنیا میں جو مرضی ظلم کرتے رہو اور تمہیں کچھ نہ پوچھے۔ لیس بامانیکم، تمہاری آرزوؤں کی بات نہیں اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کی بات ہے۔ جو کوئی بھی برائی کرے گا اس کی جزا پائے گا، ولا یجد لہ، اور وہ نہیں پائے گا، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیا، جو کوئی اس کی حمایت کر سکے۔ خدا اسے چھوڑ دے گا تو کوئی اس کی حمایت کر لے یہ بھی نہیں ہو سکتا، ولا نصیرا، اور اسی طرح کوئی اس کی مدد کر لے یہ بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جو کچھ لوگ کرتے رہے ہیں اس پر پوری پوری جزا و سزا انہیں ملے گی۔ یہودیوں کا خیال یہ تھا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں خالص، اور جن گناہوں پر باقی مخلوق کو سزا ہوگی ان گناہوں پر ہمیں سزا نہیں ملے گی۔ مشرکین مکہ کا بھی یہی حال تھا، یہ ایک خاص حد تک جاتے تھے مزدلفہ تک اور آگے نہیں جاتے تھے عرفات میں قریش، اور باقی سارے آگے جاتے تھے عرفات میں اور واپس پلٹتے تھے۔ یہ قریش اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے اور کہتے تھے یہ جو عوام ہیں یہ آگے جائیں، ہمیں تو ضرورت نہیں، ہم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے اور اس گھر کے والی اور وارث ہیں۔ یہ بہت سی چیزیں ایسی ہر قوم میں پائی جاتی ہیں، یہودیوں کا اور مشرکین مکہ کا، اور اسی طرح یہ مسلمان بھی اپنے حق میں یہی خیال رکھتے ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام، ان کی شفاعت، یہ چیزیں یا جو مرضی ظلم کر لو اس سے بخشے جائیں گے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ مسلمان جو نادان ہیں ان کے لیے بھی یہ فرمایا کہ دیکھو برا جو کوئی بھی کرے گا اس کو سزا ملے گی، اور کوئی حمایت کسی کی پیش نہیں جاتی۔ اللہ جس کو پکڑ لے گا وہی چھوڑے تو چھوڑے۔ دنیا کی مصیبت پہ اپنے آپ کو قیاس کر لینا کہ دنیا میں مصیبت آ جاتی ہے، اللہ ہی ہٹائے تو اس مصیبت کو ہٹائے، کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ اسی طرح قیامت کا بھی ہے کہ خدا جب پکڑ لے گا کوئی نہیں اس انسان کو چھڑا سکتا۔ محض آرزوؤں اور تمناؤں سے کبھی دنیا بنی تو دنیا تمناؤں سے محض نہیں بنتی، آخرت کہاں سے بن جائے گی؟ دنیا میں بھی عمل کرنا پڑتا ہے اچھا، پھر جا کر کہیں دنیا بنتی ہے۔ تو آخرت کے لیے بھی عمل اچھا کرے، ٹھیک ہے اللہ کے ہاں پہنچ جائے گا،
پہلے پارے میں بھی یہ آیت گزر چکی نا کہ تمہاری اور اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ نہیں ہوتا، کہ اہل کتاب سمجھے بیٹھے ہیں کہ ان کو بخش دیا جائے گا، وہی بات یہاں آ گئی۔